नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। साबित रिएक्शन 9। आज हम लोग देखने वाले हैं हज़रत सलमान अज़हरी साहब का बयान ताजुल औलिया की करामत। आइए देखते हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहीं से आपको मिल जाएगा। आप लोग वहां से इसका ओरिजिनल देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ताजुल वरा और गौसुल वरा दोनों का इंतखाब क्या कैसे मिलाप है अभी मैं आपको बताऊं। औलिया की एक खास आदत ये है, दम जदन में ये इधर से उधर हो, उधर से इधर हो। क्या जहां में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अल्लाह इनकी हालतें। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बचपन में मैं छत के ऊपर खड़ा था अपने घर के, हाजियों के काफिले गुजर रहे थे, हज के लिए जा रहे थे। दिल में हसरत हुई मैं भी हज के लिए चला जाता। हम भी तो हाजियों के काफिले देखकर तमन्ना करते हैं, काश मैं भी पहुंच जाता। गौसे पाक फरमाते मेरे दिल में हसरत हुई, अभी मेरी आंखों से आंसू का कतरा मेरे रुखसार पर आया भी न था कि मैंने देखा आलम वजद में खाने काबा मेरे घर के इर्द गिर्द तवाफ कर रहा। खाने काबा को मैंने अपने इर्द गिर्द तवाफ करते देखा। ये वो काबा नहीं जो सीमेंट और पत्थर से बने हुए काबे को, ये अहले बसीरत का काबा है जो अहलुल्लाह देखा करते थे। वो काबा औलिया के पास जाता था और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बचपन में देखा। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने उनकी शान में ये फरमाया है, जहाँ सारे अखलाक जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौस आज़म, अज़मते ताजुल औलिया, शाने ताजुल औलिया, अनवारे ताजुल औलिया। इसी तरह की बात ताजुल औलिया की बारगाह में भी। ताजुल औलिया ये मजजूब सिफत और इस तरह जिसको कहते हैं कलंदराना आदतें, जिसे दुनिया और माफिया से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दर हकीकत इन्हीं की उस वक्त हुकूमत भी चलती रहती, हुकूमतों से बेनियाज, लेकिन हुकूमतें बांटने वाली यही। बेशक इनकी आदतें ऐसी। एक साहब मद्रास से आए और गरीब थे, ताजुल औलिया के पास। मैंने पढ़ा काफी पहले ही, आकर के कहा कि हुजूर हज पे जाना है, आपके पास बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं, राजे महाराजे आते हैं, किसी से पैसे दिलवाओ और मुझे हज करवा दो। बहुत सारे लोग नजर नियाज देते हैं, वो इतनी सारी नजरें आप बांट देते, मेरे हज के पैसों का इंतजाम कर दो। मुरीद दीवाने होते हैं जो हकीकत में होते हैं। पकड़ लिया। बाबा ने कहा ठीक है, रह जाओ, यहीं पर रहो। कई दिन गुजर गए, कई नजराने भी आए, और जब जब नजराने आए पूरे आप बांट दे। वो साहब कहते हैं मैं देखता रहा, मोटे मोटे पैसे वाले सारे चीजें आए, सब गुरबा मसाकिन में बांट देते। मेरे एक का हज करा दे तो बाबा को क्या होगा, क्या कमी होगी। हज का महीना आ गया, बल्कि फरमाते हैं वो साहब फरमाते हज का महीना शुरू हुआ, सारे हाजी जा चुके थे, अब हज के दिन भी शुरू हुए। मैं तो मायूस हुआ, अब क्या पहुंचा है। लेकिन जो कलंदर का कलंदर होता वो यकीन उन कलंदरों पर रखता भी है। उसके बाद वो कदम पकड़ते और कहते हैं इस साल का हज तो चला गया, अगले साल आप पक्का वादा करें कि मुझे भेजेंगे। ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए और उसकी पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया, पीठ पर मारा, आंख बंद हो गई। फरमाते एक नीम के दरख्त के नीचे मैं बैठा था, अचानक मैं देखता हूं कि मैं अरफात के मैदान में पहुंचा हूं। अरफात के मैदान में पहुंचा हूं, सारे हाजी हराम में हैं, मैं हराम की हालत में हूं, हज के अरकान में अदा कर रहा हूं, तलबिया पढ़ा, कंकरियां मारा, तवाफ किया, और फिर मैंने जो अरकान हज थे पूरे अदा किया। यहाँ तक के सारे हाजी वापस आने लगे। इसमें पता नहीं कितना अरसा बीत गया। दिल भर करके मैंने तवाफ़े काबा किया, दिल भर करके ज़मज़म पिया, सारी चीजें किया, और उसके बाद जमाना बीतने लगा। अचानक बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे पास आए और फिर से एक थप्पड़ रसीद किया। मैं उसी नीम के दरख्त के नीचे सोया हुआ हूँ। फरमाने लगे कब तक यहाँ पड़ा रहेगा, हज हुआ चल, बाकी आगे आगे चल। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद।
تو سوچتا تھا کہ کوئی نذرانے والا مجھے حج کو پہنچا دے، لیکن ان اولیاء کو نہ مال کی ضرورت ہے نہ نذرانوں کی ضرورت ہے، ان کی نظر ہی اتنی کافی ہے کہ ناگپور میں بیٹھے تو خانہ کعبہ تک بھی پہنچ۔ زندہ باد زندہ باد، حق ہے۔ یہ تاج الورا اور وہ تاج الاولیاء، یہ تاج الاولیاء اور وہ غوث الورا، یہ اولیاء کاملین کے مقامات ہیں میرے عزیزوں۔ میں تھوڑی باتیں سلطان الاولیاء کی ذات پاک پر عرض کر کے آگے رخصت ہوتا ہوں۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے طالب علمی کو دیکھیں، دونوں بھی شخصیتوں کے لیے ایک کامن چیز ملتی ہے۔ غوث پاک شریعت اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت اور طریقت کے سنگم تھے۔ شریعت بھی آپ کے ہاں ہے، طریقت بھی آپ کے ہاں ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو کبھی مفتی عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے ہاں نہیں بلاتے، نہ ان کو مسند افتاء پر بٹھاتے۔ وہ جاہل ہیں جو مشہور کرتے ہیں کہ اولیاء کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود ہی جاہل ہیں۔ اولیاء کاملین تو حقیقت میں شریعت کے سمندر ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ما کان اللہ من ولی جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس اگر پڑھا نہیں ہے، اللہ خود اسے پہلے پڑھاتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے۔ تو کسی ولی کے بارے میں یہ مت سمجھنا یہ کسی مدرسے کو نہیں گئے، کسی کے پاس مولانا کے پاس نہیں بیٹھے۔ اللہ رب العزت بعض اولیاء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کے اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح سیدی غوث الورا سلطان الاولیاء شریعت اور طریقت کے بحر ذخار تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے سچے اولیاء کے عاشقین وہ ہیں جو شریعت کو بھی پاس رکھتے ہیں، طریقت کو بھی پاس رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ اگر گمراہ کریں کہ نہیں طریقت کی طرف مت جاؤ، صرف شریعت دیکھو، وہ فاسق بنا دیں گے تمہیں، فاسق بنا دیں گے۔ جی جی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو صرف شریعت پڑھتا رہا اور طریقت کی کوئی بات نہیں سیکھا وہ فاسق ہو جائے گا، اور جو شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی بڑی بڑی باتیں پڑھنے کے لیے آیا تو وہ تو زندیق بن جائے گا، شیطان بن جائے گا، شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ اور تو جو دونوں کو جمع کر دیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، سبحان اللہ، وہ رب تک پہنچ گیا، کیونکہ میرے عزیز شریعت مولانا لوگوں کی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول پاک کی ہے۔ اور اس دروازے کو چھوڑ کر رب کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر جو یہاں جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک، کیا کہنے زندہ باد زندہ باد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ در حقیقت میرے آقا کا دروازہ ہے، یہ چھوڑ کر معرفت تک نہیں پہنچ سکو گی۔ خیر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے میں ہی قطبیت کے مقام کو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قطب بن گئے۔ غوث پاک زمانے طالب علمی میں قطب تھے، یہ علم حاصل کرتے کرتے آج ضرورت ہے طلباء اسلامیہ کو جو مدارس میں پڑھتے انہیں بھی بتایا جائے کہ تم علم جو شریعت کا حاصل کر رہے ہو، ساتھ ہی ساتھ قناعت کا، صبر کا، توکل کا، رضا کا، ثبات کا، استقامت کا پڑھو گے تو تم زمانے طالب علمی میں بھی مقام باطن حاصل کر لو۔ کیا کہ بے شک، لیکن آج مدارس خالی ہو گئے روحانیت سے، مدارس خالی ہو گئے تصوف سے، بہت کم الا ماشاءاللہ کوئی آج ایسا کر دیا گیا ہے کہ علماء شریعت کو الگ کر دیا گیا اور ان کو بے عمل بنایا جا رہا ہے، اور خانقاہیں الگ ہو گئیں جہاں شریعت کا کوئی علم ہی نہیں رہ گیا۔ میرے عزیزوں، یہ دونوں کے جمع کرنے کی آج بھی ضرورت ہے، جیسے حضور تاج الاولیاء نے اپنے آستانے پر جمع کیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت وہ طریقت کے بحر ذخار ہیں، وہ معرفت کا جام بھر بھر پینے نہیں پلانے والے ہیں، اس کے باوجود فقیہ اعظم ہند کو اپنے دربار میں بلا کر کے رکھا، بلا کر کے رکھا، اور ان کو نوازتے بھی رہے۔ فقیہ اعظم ہند نے اپنی زندگی بھر
افتاء کی مسند سنبھالے رہے، اور شہر ناگپور اس وقت مرکز تھا اس طور پر کہ بڑے بڑے علماء فقہ میں مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء، فیضان حضور فقیہ اعظم، زندہ باد زندہ باد۔ ابھی حضرت سے میں ملاقات کیا مفتی عبدالقدیر خان صاحب سے، پہلی ملاقات میں نے کہا کہ آپ کے والد اور آپ کے باپ کی کتاب پڑھے بغیر آج یہاں کوئی مولانا بھی نہیں بنتا، کوئی عالم بھی نہیں بنتا۔ ہم مدرسے میں جاتے ہیں، پہلی کتاب جو ہمیں پکڑائی جاتی ہے تسہیل المصادر، وہ مفتی عبدالرشید صاحب کی لکھی ہوئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام علماء جو ہندوستان میں فارسی پڑھ کر کے ابتدا کرتے ہیں، چاہے وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے لے کر جتنے بھی بڑے ادارے ہوں، سب جگہ تسہیل المصادر ہے۔ علماء پڑھے ہوں گے نا؟ جی حضرت جی، سارے پڑھے ہوں گے، سارے علماء ہندوستان کے، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے علم کی ابتدا تسہیل المصادر سے ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض تاج الاولیاء سے علماء کی شروعات ہو رہی ہے۔ ارے کیا کہہ رہے تھے، زندہ باد۔ علماء کی شروعات تاج الاولیاء کے فیض سے شروعات ہو رہی ہے، اور یہاں سے جب شروعات ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر ان کے دربار سے کوئی عالم وابستہ ہو گیا، اختتام کو تم کہاں سمجھ پاؤ گے؟ انتہا کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ بہت اچھا۔ عزیزان گرامی، مجھے فخر ہے اس بات کا، پڑھا ہوں کتاب تسہیل المصادر، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تسہیل المصادر اگر مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہے تو ان کے ہاتھ میں جو قلم تھا، قلم ان کا تھا، سیاہی تاج الاولیاء ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اسی لیے وہ کتاب اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے، میں خود سینکڑوں کو پڑھا چکا ہوں، میں پڑھا ہی نہیں پڑھا چکا ہوں، آج بھی پڑھا کر کے آیا ہوں، آج بھی وہی کتاب پڑھا کے آیا ہوں، پہلے مستقبل کا بیان آج پڑھا کر کے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ تقریباً فیض تاج الاولیاء پورے ہندوستان کے مدارس میں پھیلا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ سن لیں کہ علم کو چھوڑ کر ہماری کوئی کامیابی نہیں، حتیٰ کہ غوث اعظم نے جب فرمایا کہ میں علم حاصل۔ جی حضرت، یہ بیان یہیں سے اب پورا ہوتا ہے، پھر کبھی کسی دوسرے بیان میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ ہماری کوئی کامیابی نہیں، حتیٰ کہ غوث اعظم نے جب فرمایا